جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 11 کو پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے اور اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی 5ویں علامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر اظہار خشوع۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے پر اظہار خشوع و خضوع و انکساری کرنا، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حال تھا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے تو رونے لگتے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ابراہیم یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو خشوع و خضوع کا اظہار کرے، بدن کو ساکن کرے، جنبش نہ کرے، خود پر ہیبت و جلال طاری کرے، گویا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوتا تو اس وقت جیسا ادب فرض تھا ویسا ہی ادب بجا لاتا۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے گویا ان کو نہ تم جانتے ہو اور نہ وہ تم کو جانتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ با اخلاق اور ملنسار تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب حدیث مبارکہ پڑھی جاتی تو لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم فرماتے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو، اور فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قرات کے وقت خاموش رہنا اسی طرح فرض ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے دوران خاموش رہنا فرض تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا اور ان کی نزاع کا وقت تھا، اس وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے کہ آپ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں اور اس بات کی اجازت طلب کریں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے میں اپنے ساتھیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سپرد خاک ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں بیٹھی رو رہی تھیں، کیونکہ ان کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو فرمانے لگیں
کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیک لگا کر بٹھا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے، لیکن آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سے محو نہیں ہوا کہ لیٹے لیٹے یہ فرمان کیسے سنوں جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آ رہا ہو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط، یعنی ہم نے پچھلے درس میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا مختصر خلاصہ۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر قریش مکہ کے مشورے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں پیش تھے۔ زمانہ نبوت قریب آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رؤیائے صالحات کا ورود ہو رہا تھا۔ مفہوم حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ خلوت نشینی ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں پر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے مجھے کوئی سلام کر رہا ہے، اور جب میں ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ پھر اس کے بعد خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی، یعنی خلوت نشینی محبوب ہو گئی۔ غار حرا ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یکسوئی اور اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ زیادہ راہ اور زمزم کا مشکیزہ وغیرہ لے لیا کرتے۔ کبھی 8 دن، کبھی 10 دن، کبھی مہینہ بھر غار سے نہیں نکلتے۔ اندازہ کریں کہ اس دور میں نہ راستہ، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلے جا کر غار میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ اس تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ فرماتے ہیں یہ تنہائی مجھے محبوب کر دی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا، رسالت کا، سارے انسانوں کے معلم ہونے کا تاج پہنانا تھا، اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے تیار کرنا تھا۔ غار حرا کو منتخب کرنے کی وجہ، مکہ شریف میں اور بھی تو پہاڑ تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو پہاڑ زمین پر رکھا گیا جبل ابی قبیس تھا، لیکن غار حرا کو منتخب فرمانا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک حکمت تھی۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا اس وقت غار ثور کا انتخاب کیا گیا۔ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ غار حرا اور غار ثور پر بیٹھ کر اگر نظر ڈالیں تو سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کعبے کا بھی دیدار فرماتے اور عبادت بھی فرماتے۔ نزول وحی ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں بیٹھا عبادت میں مشغول تھا، دیکھا کہ ایک آدمی فضا میں سے آ رہا ہے۔ جب وہ میرے پاس آیا اس نے مجھے سلام کیا اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا، اس ریشمی کپڑے میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی آیات 1 سے 5 تک۔ ترجمہ ان کا یہ ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ویسے ہی کہا تھا کہ پڑھو، اگر پڑھنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان سے واقف تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہرانا کون سی مشکل بات تھی؟ جیسے کوئی اگر آپ سے کہے کہ میں حرم شریف جا رہا ہوں، ان الفاظ کو آپ کے لیے دہرانا کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس لیے محدثین کرام نے لکھا ہے دراصل وہ آیات مبارکہ ریشمی کپڑے میں لکھی ہوئی تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور فرمایا اقرأ۔ امی ہونے کی حکمت۔ نیکسٹ ہیڈنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں بڑی حکمتیں تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ملک شام تشریف لے جاتے یا کسی اور ملک تشریف لے جاتے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ پڑھے ہوئے تھے۔ حکمت یہ تھی کہ دین کے دشمنوں کو یہ موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہو، خود بنایا ہو، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو اور پورا قرآن پڑھ کر سنا دے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی امی ہونا دراصل نبوت کی صداقت کی دلیل تھی۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دہرایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول نوری کا رسول بشری سے اتصال۔ نیکسٹ ہیڈنگ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جبرائیل امین نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچا۔ اللہ اکبر، اب اتصال ہو رہا ہے رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نوری ہیں اور ایسے رسول یعنی پیامبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر صرف نبی تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے رسول ہیں۔ اس طرح بھینچنے کا، سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے علم کو آپ کے سینے مبارک میں منتقل فرمایا۔ علوم کبھی نظر سے منتقل ہو جاتے ہیں اور کبھی انسان کے سینے سے منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ان حقائق سے ہے کہ آدمی جب تک خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء سہارنپور کے طلبہ کا امتحان لینے جاتے تھے اور سہارنپور کے علماء دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کا امتحان لینے جاتے تھے۔ پہلے ڈگریاں نہیں دی جاتی تھیں کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ اگر ڈگری دے دی جائے تو ہمارا مشن ختم ہو جائے گا۔ آنے والے علماء سے شکایت کی گئی کہ ایک طالب علم ایسا ہے
جو ہر وقت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں۔ تو جو ممتحن علماء تھے ان میں سے ایک شیخ الصدر تھے، یعنی شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اتنا بہترین ترجمہ تھا کہ سب نے اس سے نقل کیا۔ اب سب سے پہلے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کو بلایا جو پڑھتا نہیں تھا۔ انہوں نے بخاری شریف کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، اس بچے نے بالکل ٹھیک جواب دے دیا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا، اس نے جواب دے دیا۔ پھر تیسرا سوال پوچھا، اس نے تیسرا بھی جواب دے دیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سوچتے سوچتے آخر علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی اس کو بتا تھوڑی رہا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت آپ بتا نہیں رہے بلکہ آپ اپنا علم اس کے سینے میں منتقل فرما رہے ہیں۔ جو سوالات میں نے اس طالب علم سے پوچھے ہیں ایک مولوی اس کے جواب نہیں دے سکتا تو یہ بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں قرآن کے مفسرین کا سردار بنا دیا۔ پھر سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے اور اس کا عنوان ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ایمان لایا وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا۔ کوئی قریشی صحابی تھا، کوئی بنو امیہ سے تھا، لیکن نہ کوئی قریشی رہا اور نہ کسی اور قبیلے کا، سب صحابی رضی اللہ عنہم بن گئے۔ کسی قبیلے کا سردار بھی آیا تو اب وہ سردار نہیں رہا، اب وہ صحابی ہے۔ اب وہ حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، بس وہ صحابی ہے کیونکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا ہو گئی۔ ہر رتبے سے بڑا رتبہ صحابی ہونے کا ہے، اس سے آگے دنیا کی سب کارکردگی بیکار ہے۔ اسی وجہ سے کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے دنیا کا کوئی محقق، مجتہد، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم ہو، معلم ہو، اب اس صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور صحابی ایسے جن کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا ہو۔ یہ ہے مقام قرب و عشق۔ جہاں عشق والوں کا ڈیرا ہے وہاں علم والوں کی چھٹی ہے، یعنی وہاں علم کا سکہ نہیں چلتا جہاں عشق والوں کا ڈیرا ہے۔ صحابیت علم سے نہیں عشق سے بنی ہے۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کو دیکھا، پھر ایمان لائے، پھر چاہے کوئی نماز تک نہ پڑھی اور فوت ہو گئے، وہ درجے میں ان سب سے اوپر ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے، یعنی ایسا ایمان کہ جس پہ تعجب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا فرشتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تو سارا دن بارگاہ خداوندی میں رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، ہمارا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وحی اترتے دیکھی،
چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا، پتھروں کو سلام کرتے دیکھا، تو تمہارے ایمان میں ایسی کیا عجیب بات ہے؟ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا علم تو جواب دے چکا، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ کس کا ایمان عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں عجیب ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرے معجزات کو نہیں دیکھا ہوگا، بس سن کر مجھ پر قربان ہو جائیں گے۔ عجیب ایمان ان کا ہوگا جن کے ہاتھ میں صرف کتاب ہوگی، وہ پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے۔ عجیب ایمان ہوگا ان عاشقوں کا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ کرے، ان میں سے کرے، آمین۔ یہاں ہمارا درس نمبر 11 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں، آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،